باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ کل کائنات، کل جہان، کل عالم، تمام انسانوں اور جاندار، ہر چیز جو اللہ کی مخلوق میں ہے، سب کے لیے اللہ سے سلامتی کی، آسودگی کی، خوشحالی کی، بقا کی دعا کرتا ہوں۔ میرا اللہ سب پہ اپنا فضل، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، یہی میری دعا ہے، یہی میری استدعا ہے، آمین۔ یہودیوں کی منافقت کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں مندرجہ بالا احکامات کے بعد کہا گیا کہ ہم نے تمام احکامات تورات میں بنی اسرائیل کو مثلا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، ہر زخم کے لیے قصاص، الہ کے مجروح یا دعوے دار خود نہ بخش دے، یہ ہدایات کر دی ہیں، مگر انہوں نے اس خدائی احکام کو رواج نہ دیا اور ان کے مطابق فیصلے نہ کیے۔ اسی طرح ہم نے انجیل نازل کی اور مسیح کے پیروکاروں کو حکم دیا کہ ان احکامات کی پیروی کرو، مگر انہوں نے بھی اس پر عمل نہ کیا۔ اب ہم نے قرآن کے ذریعے گزشتہ کتب آسمانی کی ہدایت کی تصدیق کی اور ایک واضح آئین اور طریقہ مقرر کر دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر اور صاحبان ایمان کی ولایت قبول کر لیں وہ کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ کی حزب اور پارٹی ہی کامیاب ہے۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے کامل طور پر لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کار رسالت سر انجام ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد کی آیات میں ایک بار پھر مسیح کو اللہ ماننے والوں کی اور تورات و انجیل کی اصل ہدایات سے اغماض برتنے پر ان کی مذمت کی گئی۔ بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبروں کی تکذیب اور ان کے قتل کرنے کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، جو کبھی مسیح کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے۔ یہاں پھر زور دے کر کہا گیا کہ مسیح فرستادہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں دین میں غلو نہ کرو اور حق کی بات کرو۔ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہو گئے ہیں انہیں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ تجاوز کرتے تھے، اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب الہی میں رہیں گے۔ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جو لوگ محمل قسمیں کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کھانا ویسا جیسا تم خود اپنے گھر میں کھاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ سب میسر نہ ہو تو 3 دن روزے رکھیں۔ اب آکام جاری ہوئے شراب، قمار بازی، بت اور ازلام، جو ایک قسم کی لاٹری تھی۔ ازلام پلید اور عمل شیطان ہے، اور شیطانی وسوسے اور شیطانی سوچیں یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں ان کے ذریعے ذکر خدا اور نماز سے روک دے۔ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے ان جرائم کے کیے جانے پر گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں۔ حالت حرام میں شکار کو قتل نہ کرو۔ جو شخص حرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں کسی جانور کو ہلاک کرے گا تو اس کا کفارہ اس کے ہم پلا جانور کی کعبہ میں پہنچنے پر قربانی ہوگی۔ اس کا فیصلہ 2 عادل اشخاص کریں گے کہ کس جانور کے مارنے پر کون سا جانور قربانی دے، یا پھر کتنے مسکینوں یا فقراء کو کھانا کھلائے، پھر اس کے معادل کتنے روزے رکھے۔ سمندر یا دریا کا شکار حلال قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکان محترم کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر تم کوئی غلط اعمال کرو گے تو پیغمبر اسلام علیہ السلام تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری احکام الہیہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی بحیرہ، صاحب، وسیلہ، حام قرار نہیں دیا۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ یہ عربوں کی توہمات کا ذکر ہے۔ بحیرہ اس
جانور کو کہتے تھے جس نے 5 مرتبہ بچہ جنا ہو۔ ایسے جانور کے کان میں وسیع سوراخ کر کے عالم جاہلیت میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح صاحبہ، وہ اونٹنی جس نے 12 بچے جنے ہوں، اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، کوئی اس پر سوار نہ ہوتا، جہاں سے چاہتی وہ کھاتی اور جہاں سے چائے پانی پیتی۔ وہ سیلا اس گوسفند کو کہتے ہیں جس کا پہلا بچہ نر ہوتا ہے، تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا اور مادہ اپنے لیے رکھ لیا جاتا۔ اگر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو جاتے تو نر کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ ہاں، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، یا اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ یہاں ان تمام تہمات کی مخالفت کی گئی ہے، اور ساتھ کہا گیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام علیہ السلام ان کو ان احکامات کی طرف بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ موت کے وقت 2 عادل گواہوں کے سامنے وصیت کرو۔ اگر سفر میں ایسا وقت آ جائے تو کوئی مسلمان مومن موجود نہ ہو تو غیر مسلم کو شاہد بنا سکتے ہو۔ اب وہ وقت یاد دلایا گیا جب اللہ پیغمبروں سے پوچھے گا کہ ان لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں مالک، تو ہی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد دلایا گیا کہ جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو گہوارے میں گفتگو کروائی، مٹی کے پرندوں میں روح پھونکی، اس کے ذریعے اندھوں اور برس یا بیماری والوں کو شفا بخشی، مردوں کو زندہ کیا، لیکن ان واضح دلائل کو جادو کہا گیا۔ پھر وہ وقت یاد دلایا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اللہ سے کہیں کہ وہ آسمان سے ان پر مائدہ یعنی کھانے کا برتن جس میں کھانا ہوتا ہے، اسی نام سے یہ سورت بھی المائدہ، تارے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل کو اس معجزے کی وجہ سے آپ کی رسالت پر اعتبار آ جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی اور کہا کہ جو شخص اس کے بعد بھی نہ مانا اور کافر رہا اس کو عالمین میں سزا دے گا جو کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ پھر کہا گیا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، تو وہ جواب دیں گے مجھے کوئی حق نہیں کہ ایسی بات کروں، مجھے تو آپ نے جس کام پر معمور کیا میں نے تو اس کے سوا کوئی بات نہیں کی، میں نے تو ان کو ایک ہی اللہ کی پرستش کی تعلیم دی تھی۔ اب ان کے شرک کے جرم پر اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور بخش دے تو تو خود عزیز و حکیم ہے، طاقتور حکمت والا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔